حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم کے جسم خاکی کی تعمیر و تشکیل۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب زمین پر حکومتوں کے مختلف ادوار گزر چکے اور آخر میں جن اور نسناس کو ختم کرنے کے بعد عزازیل با روایت تبری 1000 سال حکومت کر کے انانیت میں مبتلا ہو کر اپنے تقدس کا بھانڈا پھوڑ بیٹھا تو خالق کائنات نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اب میں اپنا خلیفہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر زمین پر بھیجوں گا اور اسے ایسا قرار دوں گا کہ اس کی نسل سے انبیاء اور رسول ائمہ پیدا ہوں گے اور اس کے بے شمار اولاد ہوگی۔ میں اسی کے ذریعے نسلاً بعد نسل نظام ارضی کو چلاؤں گا اور جن و نسناس وغیرہ کو سطح ارضی سے اٹھا کر ہوا اور فضا میں پھیلا دوں گا اور جن و آدم کی اولاد کے درمیان ایک ایسا پردہ قائم کر دوں گا جو انہیں نظر نوازا بھی نہ ہونے دے گا۔ نیز اس کی اولاد کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے انبیاء اور رسول وغیرہ مقرر کر کے ان سے اپنی عبادت کرواؤں گا۔ خالق قہار کے اس اعلان کو سننے کے بعد فرشتوں نے سر تسلیم خم کر دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالق کائنات جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا اور جسے بنائے گا وہ یقیناً ہم سے بہتر ہوگا۔ لیکن کچھ فرشتوں نے، جن کی تعداد باروایت علامہ نعمت اللہ جزائری صرف 2 تھی نے، جن و نسناس اور دیگر مخلوقات ارضی کے کردار کی روشنی میں جسے وہ اچھی طرح دیکھ چکے تھے، یہ عرض کرنے کی جسارت کی، پالنے والے، کیا تو زمین پر پھر ایسی مخلوق کی بنیاد فرمائے گا جو مثل سابق فساد کرنے والی اور قتل و غارت نافرمانی اور سرکشی کی خوگر ہو؟ مالک، ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ خلافت ارضی ہمارے ہی سپرد فرما دے، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم تیری اطاعت و فرما برداری کس طرح کرتے ہیں اور تسبیح و تقدیس کے فرائض سے کس خوبصورتی، تندہی، جافشانی سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر خالق قہار نے پہلے تو یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر ارشاد کیا، تمہارا معلم اور تمہیں تعلیم دینے والا جو اپنے دل میں چھپائے ہے اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ فرشتوں نے اپنی عرض داشت پر معذرت چاہی اور معافی مانگی۔ علامہ مجلسی بحوالہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اگرچہ یہ سوال استفسار اور تعجب کے طور پر کیا تھا اور اس کے بعد فوراً معذرت بھی کر لی تھی، لیکن مزاج قدرت نے اسے برداشت نہ کیا اور ان فرشتوں کو اپنی بارگاہ اقدس سے 500 میل دور ہٹا دیا اور جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ معراج البوت میں ہے کہ جبرائیل کو بھیجنے سے پہلے خداوند عالم نے زمین کو مخاطب کر کے کہا، میں تیرے اجزاء سے ایک بندہ خلق کرنا چاہتا ہوں جس کی نسل میں فرما برداری اور گناہ گار دونوں ہوں گے۔ جو فرما بردار ہوں گے انہیں جنت میں بھیجوں گا اور جو نافرمان ہوں گے انہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کی، میرے مالک، جہاں تک مجھ سے بنے ہوئے بندے کی نسل میں فرما برداری کا تعلق ہے میں اس سے بہت خوش ہوں، لیکن یہ معلوم کر کے مجھے سخت صدمہ ہے کہ اس بندے کی نسل سے نافرمان بھی ہوں گے اور انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ زمین نے یہ کچھ کہا اور رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بنی آدم میں رونا اس لیے فطری شکل اختیار کر گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی غم میں روتے ہیں وہ فطرت کا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ بہرحال خلاق عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مختلف اقطاع سے مختلف قسم کی مٹی لے آؤ۔ جناب جبرائیل بحکم رب جلیل آسمان سے روانہ ہو کر زمین پر پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ تعمیل حکم خداوندی کریں۔ زمین تھرا اٹھی اور کمال گریہ زاری کے ساتھ عرض پرواز ہوئی، اے خدا کے مقرب فرشتے، مجھے یہ بات سخت ناگوار اور میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے کہ مجھ سے بنی ہوئی مخلوق کی نسل جہنم میں جائے گی، اس لیے میں درخواست کرتی ہوں تو مٹی لے جانے سے باز رہ اور بارگاہ اہدیت میں میری عرض داشت پہنچا دے۔ زمین نے کچھ اس درد سے فریاد کی کہ جناب جبرائیل کا دل پسیج اٹھا اور وہ بارگاہ اقدس میں واپس چلے گئے اور بارگاہ اہدیت میں زمین کی درخواست پیش کر دی۔ خطاب ہوا کہ اے جبرائیل، تم تحت دست واپس آ گئے۔ عرض کی، مالک، تیرے رحم و کرم پر تکیہ کر کے زمین کی فریاد پہنچانے آیا ہوں۔
روزۃ الصفا میں ہے کہ جب جبرائیل زمین پر مٹی لینے کے ارادے سے پہنچے تو زمین تھرا گئی اور اس میں زلزلہ آ گیا۔ جناب جبرائیل نے کہا، گھبرا نہیں، حکم خدا ہے کہ میں تیرے اجزاء لے کر آسمان پر واپس جاؤں اور اس سے ایک بندہ پیدا کیا جائے جسے خداوند عالم بڑی عزت دینے والا ہے، اسے خلیفہ بنائے گا اور لباس کرامت سے اسے آراستہ کرے گا۔ زمین نے عرض کی، میں امر عظیم سے پناہ مانگتی ہوں، کیا ایسا ہی بندہ پیدا کیا جائے گا جو بنی جان کی طرح میرے آغوش میں خالق کائنات کی نافرمانی کرے؟ جبرائیل نے فرمایا، بندہ خلیفہ باری ہوگا، البتہ اس کی نسل فرما بردار بھی ہوگی اور نافرمان بھی۔ فرما بردار کو جنت ملے گی اور نافرمان کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ زمین نے عرض کی، اے جبرائیل، مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں عذاب خداوندی کو برداشت کر سکوں، خدارا مجھے اس قسم کی مخلوق کی بنیاد قرار دینے سے معاف رکھا جائے جو جہنم کا ایندھن بھی بننے والی ہو۔ جبرائیل واپس چلے گئے۔ خداوند عالم نے میکائیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مٹی لاؤ۔ جناب میکائیل زمین پر پہنچے، زمین نے بدستور فریاد کی، وہ بھی واپس آ گئے۔ سیر الائمہ میں ہے کہ جبرائیل اور میکائیل اس لیے زمین کی فریاد سے مرعوب ہو گئے تھے کہ اس نے ذات ذوالجلال کی انہیں قسم دی تھی۔ تبری میں ہے کہ جس زمین نے فرشتوں سے فریاد کی تھی وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی۔ پھر خداوند عالم نے اسرائیل کو حکم دیا، وہ زمین پر پہنچے، زمین نے مثل سابق فریاد کی۔ انہوں نے کہا، حکم خداوندی کی تعمیل میرے نزدیک تیری فریاد سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، میں مٹی لے جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا، تو اپنی فریاد کا سلسلہ بند کر دے، میرے اوپر تیری فریاد کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زمین کے مختلف اقطار سے مٹی لے لی۔ علامہ نعمت اللہ جزائری کا بیان ہے کہ اسرائیل سے قبل جو فرشتے گئے تھے انہیں حکم قطعی نہیں دیا گیا تھا اور اسرائیل کو حکم قطعی تھا کہ مٹی ضرور لانی ہے، اس لیے جبرائیل، میکائیل اور بروایت اسرافیل بھی مٹی لانے میں کامیاب نہ ہوئے اور انہوں نے زمین کی درد بھری فریاد کو وقت دی اور اسرائیل نے فریاد و فغاں کی پرواہ نہ کی اور تعمیل حکم الہی کو ضروری سمجھا۔ بہرحال اسرائیل نے نرم اور سخت، سہل اور جبل، نشیب اور فراز ہر جگہ سے مٹی لی اور اس کا بھی حکم باری کے مطابق خیال رکھا کہ مٹی مختلف رنگ کی ہو، چنانچہ سرخ، سبز، سیاہ، نیم سرخ، سفید، کبود، گندمی رنگ کی مٹی حاصل کی۔ بعض وہ مٹی تھی جس میں شہرت تھی، بعض وہ تھی جس میں شہرت نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم کے اجزائے خصوصی کی تعمیر کے لیے مخصوص مقام کی مٹی لائی گئی، مثلا سر کے لیے مقام کعبہ کی مٹی، گردن کے لیے بیت المقدس کی جگہ کی مٹی، ہاتھ اور پاؤں کے لیے مغرب و مشرق کی مٹی۔ ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اسرائیل زمین کے مختلف اطراف سے مختلف قسم اور مختلف رنگ کی مٹی لا چکے تو خداوند عالم نے جمعے کی اول ساعت میں جبرائیل کو حکم دیا کہ 7ویں آسمان سے لے کر آسمان اول تک کی مٹی سے ایک ایک مٹھی لاؤ اور زمین ہفتم سے زمین بالا تک مٹی سے ایک مٹی لے کر آؤ، پھر سب کو ملا دو۔ چنانچہ جبرائیل نے ایسا ہی کیا۔ یہ مٹی جو آسمانوں سے لائی گئی تھی، خدا نے اس سے رسول، نبی، ائمہ، اوصیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین خصوصی، سعادت مند لوگوں کی پیدائش کی بنیاد قائم کی، اور اس مخصوص قسم کی مٹی سے جو زمین کے مخصوص طبقے سے لائی گئی تھی کچھ خاص قسم کے بنی آدم پیدا کرنے کا بندوبست کیا، یعنی ان مٹیوں کو اجزائے بدن آدم قرار دے کر ان کی تخلیق کی بنیاد ڈالی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مختلف قسم کی مٹی اور مختلف رنگ کی مٹی سے آدم کی تعمیر ہی کا نتیجہ ہے کہ مختلف مزاج اور مختلف رنگ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض مٹی فراہم کرنے کے بعد فرشتوں نے اسے ایک مقام پر جمع کیا اور اس کے گوندھنے کا بندوبست کیا۔ یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے جو مٹی لائی گئی اسے کس مقام پر جمع کیا گیا؟ مورخین کا بیان ہے کہ یہ مٹی مکہ اور طائف کے درمیان زمین ہی پر جمع کی گئی تھی، لیکن میرے نزدیک یہ بالکل غلط ہے۔ میرا تاریخی استنباط یہ کہتا ہے کہ مٹی آسمان اول پر جمع کی گئی تھی اور وہیں حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا تھا اور وہیں صلب آدم میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل کیا گیا تھا۔ مختصر یہ
کہ مٹی جو حضرت آدم کی تعمیر کے لیے جمع ہوئی تھی اس پر بحر الاحزان جو کہ زیر عرش ایک دریا ہے 40 روز یا 40 سال مسلسل بارش ہوتی رہی، اس کے بعد اس کا خمیر کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چشمہ رحیق و سبیل سے بھی اس پر بارش کی گئی۔ جب مٹی اچھی طرح تیار ہو گئی تو اس میں خشکی پیدا کی گئی اور آدم کا پتلا بنایا جانے لگا۔ سانع ازل نے سر، آنکھ، ریڑھ کی ہڈی پہلے بنائی، پھر چہرہ تیار کر کے جملہ اعضاء و جواہر مکمل فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے آدم کی مٹی کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا تھا اور اس کی تعمیر بھی دونوں ہاتھوں سے کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں شیطان کے سوال کے موقع پر فرمایا گیا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ خدا کے ہاتھ نہیں ہیں، تو اس کا یہ لازمہ ہے کہ آدم کا خمیر اور ان کی تشکیل ید اللہ نے کی تھی، جیسا کہ مظاہر العجائب الغرائب ید اللہ حضرت علی ایک مقام پر فرماتے ہیں، میں وہ ہوں جس نے آدم کا خمیر 40 دن مسلسل کیا تھا۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو خداوند عالم نے ان 4 ملک کے ذریعے جو باد شمال، باد جنوب، باد صبا اور باد دیور پر موکل تھے آدم کے جسم میں سواد، صفرا، بلغم، خون، رگوں کی تعمیر کے بعد جاری کیا۔ سواد باد شمال سے پیدا ہوا، صفرا باد دیور سے، بلغم باد صبا سے اور خون باد جنوب سے پیدا ہوا۔ انہی اختلاط اربع سے خواہشات کے نشو و نما کی بنیاد پڑی۔ سودا کا تعلق عورتوں اور بچوں کی محبت، خواہشات دنیا اور حرص و طمع سے ہے۔ صفرا کا تعلق غیظ و غضب، جبر و تشدد، سقاحت اور شیطانیت اور کاموں میں عجلت سے ہے۔ بلغم کا تعلق کھانے پینے کی خواہش اور محبت، حصول نیکی، نرم روی وغیرہ سے ہے۔ خون کا تعلق عورتوں سے محبت اور ان کی طرف میلان، لذتوں کا ارتکاب، محرمات شہوتوں کی نشو و نما سے ہے۔ پھر خلاق عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ 4 قسم کے پانی لائیں، شیریں پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی، گدلا پانی۔ جب وہ پانی لے آئے تو حکم دیا کہ شیریں پانی کو آدم کے حلق میں ڈالو تاکہ اسے اور اس کی نسل کو کھانے پینے کی لذت حاصل ہو سکے، اور نمکین پانی کو آنکھ میں ٹپکاؤ تاکہ آنکھ کی چربی تقویت حاصل کر سکے اور وہ خراب نہ ہو، اور کڑوا پانی کان میں ڈالو تاکہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے وغیرہ کان میں داخل نہ ہو سکے، اور گندلا پانی ناک میں ڈالو تاکہ ناک میں جو غیر مناسب چیز داخل ہو اسی میں جذب ہو کر رہ جائے۔ جناب جبرائیل نے تعمیل حکم خداوندی کر دی۔ تبری میں ہے کہ جب شیطان آدم کے پتلے کے پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر مار کر کہتا تھا، تو امر عظیم کے لیے خلق ہوا ہے، لیکن اگر مجھے تیرے سجدے کے لیے کہا گیا تو میں ہرگز سجدہ نہ کروں گا۔ ملائکہ کو حضرت آدم کے سجدے کا حکم۔ حضرت آدم کے جسم کی تعمیر و تشکیل کے بعد خالق کائنات نے نور محمدی کو جو 14 انوار کا مجموعہ تھا صلب آدم میں داخل کرنے کے بعد فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے ملائکہ سنو، جس وقت میں اس آدم میں اپنی روح پھونک دوں تم بلا تاخیر سجدے کے لیے اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ دینا۔ جسم کی تشکیل کے بعد ایک عرصے تک حضرت آدم کا جسم علی حالہ پڑا رہا، یہاں تک کہ مشیت ایزدی نے آدم کے جسم میں روح پھونک دی اور اس کی ابتدا سر کی طرف سے ہوئی۔ روح جب آنکھ تک پہنچی اور بینائی آ گئی تو ساق عرش کی طرف نگاہ اٹھی، دیکھا کہ کچھ نورانی اشباح چمک رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی اور حیران رہ گئے۔ روح آگے بڑھی، کانوں تک پہنچی تو تسبیح کی آوازیں سننے لگے، پھر ناک تک پہنچی تو فوراً چھینک آئی۔ الہام ہوا الحمدللہ کہو۔ آدم نے الحمدللہ کہا، یرحمک اللہ سے جواب ملا۔ یہ سن کر آدم نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اوہ! خدا نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی، رحمت مذنبین کے لیے ہوتی ہے۔ امام سلبی کا بیان ہے کہ کسی مصیبت کے وقت سر پر ہاتھ رکھ کر اوہ کہنا اسی کا اثر ہے جو اب تک جاری ہے۔ آرائش سلبی صفحہ نمبر 17۔ پھر روح سارے جسم میں پھیل گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ روح ناک تک پہنچتے ہی سارے جسم میں پہنچ گئی۔ الغرض حضرت آدم کے جسم میں روح پھونک دی گئی۔ روح کا جسم میں پہنچنا تھا کہ تمام فرشتے، جن میں وہ فرشتے بھی شامل تھے جنہیں 500 میل دور نکال دیا گیا تھا،
کیونکہ وہ بیت المعمور کے طواف کے ذریعے اپنے آپ کو بخشوا چکے تھے، حکم خداوندی کے مطابق اس نور کی تعظیم کے لیے جو حضرت آدم کے صلب میں تھا، آدم کے سامنے سجود ہو گئے اور کسی نے ذرہ بھر بھی تھرتابی نہیں کی۔ البتہ شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے دل میں جو بات چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی اور وہ جو ارادہ کیے ہوئے تھا اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل سے سرتابی کیوں کی اور تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کیا تو اپنے آپ کو عالین یعنی محمد و آل محمد جیسا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں چونکہ اس سے بہتر ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ روح پھونکنے کے بعد جنت سے حلے منگوائے گئے اور انہیں پہنا کر آدم کو ایک تخت پر بٹھایا گیا، اس کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ طبری صفحہ نمبر 18۔ کتاب فضائل شیعہ میں علامہ شیخ صدوق نے ابو سعید خضری کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ وہ ایک دن رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ شیطان کے آدم کو سجدہ نہ کرنے پر خدا نے یہ فرمایا کہ تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے، تو حضور یہ فرمائے کہ عالین کون لوگ ہیں جو ملائکہ وغیرہ سے افضل ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالین میں ہوں اور علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ آدم کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے ہم سرادق عرش میں تسبیح کرتے تھے، ملائکہ ہمارے بعد پیدا ہوئے ہیں اور ہم سے انہوں نے تسبیح سیکھی ہے۔ تمام ملائکہ کو آدم کے سجدے کا حکم تھا لیکن ہمارے نہ تھا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا۔ اسی پر خدا نے ڈانٹ پلائی اور جھڑک کر کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو بھی عالین یعنی پنجتن پاک میں سے ہے جن کے اسماء سرادق عرش میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سب کو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اپنے قیام وجود پر بھروسہ کر کے تکبر سے کام لیا تو خدا نے اسے مردود کر دیا اور آدم کو حکم دیا کہ ان فرشتوں کو جا کر اس طرح سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ آدم نے شکریہ کے طور پر سب کو سلام کیا اور انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دیا۔ پھر خدا نے آدم سے فرمایا سلام کا یہ طریقہ تم میں اور تمہاری نسل میں قیامت تک جاری رہے گا۔ تفسیر بحر المواج میں ہے کہ اس حجت سقیم و قیاس حکیم کی وجہ سے وہ خطائے عظیم کا مرتکب ہوا کہ رندہ بارگاہ ہو گیا۔ خداوند عالم نے سب سے پہلے اسے اپنی رحمت سے دور فرمایا اور اپنی عنایات سے محروم کیا۔ لباس جنت اس سے سلب کر لیا، حسن سے محروم کر کے بدصورتی دے دی اور اس کی شکل ڈراؤنی بنا دی۔ پھر آسمان سے اتار کر زمین پر پھینکا اور حکم نافذ کر دیا کہ یہ آبادی میں نہ رہنے پائے، سمندروں کے جزیروں میں سکونت اختیار کرے۔ شیطان نے عطاف کے موقع پر عرض کیا مالک میں نے ہمیشہ تیری اطاعت و عبادت کی ہے، اب صرف ایک سجدہ نہ کرنے سے مورد عطاف ٹھہرایا گیا ہوں۔ مالک تو مبادہ فیض ہے، میں تجھ سے ایک استدعا اور التجا کرتا ہوں، وہ یہ کہ مجھے وقت معلوم تک کی زندگی دے دے۔ ارشاد ہوا جا دے دی۔ شیطان جب رحمت خدا سے مطلقاً مایوس ہو چکا اور حیات ابدی کی بھی نوید سن چکا تو بولا کہ خدایا اب میری یہ بات بھی سن لے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسی آدم کی وجہ سے ہوا ہے، اب مجھ سے جو ہو سکے گا اس کے ساتھ بھی کروں گا اور اس کی اولاد کے ساتھ بھی۔ اس کی اولاد کو تیرے مخلص بندوں کے علاوہ سب کو بہکا دوں گا اور صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ خدا نے فرمایا کہ میں ان کی اولاد کو عقل سے بہرور کر دوں گا اور انہیں اچھے برے راستے بتا دوں گا، اس کے باوجود اگر انہوں نے تیری پیروی کی تو میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ قرآن مجید۔ اس ارشاد باری میں بنی آدم کے لیے زبردست تنبیہ ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ شیطان سے ہوشیار رہیں اور میری عبادت سے غفلت نہ کریں اور میرے کسی قسم کے فرمان کو نظر انداز نہ کریں، اور شیطان کے واقعے سے سبق لے کر جان لیں کہ اگر نافرمانی کی تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔